مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے. اس پارلیمنٹ کی رکنیت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی آئی پی بن گئے. آج ذرا موازنہ تو کیجیے جناب اسپیکر. ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے. 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا. ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے. آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے ہم لوگ. یہ کس کے ہاتھوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار. حکومت ناکام ہے. دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں. عوام ہمیں گالیاں دے، ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ آبادی کا وہ 2 اور 3 لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے. خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قسط جاری کر دیا. نیا قسط 1.5 لاکھ کا، کروڑ، 1 ارب 1.5 ارب کا ہوتا ہے. لیکن آپ کو قرضے کتنے دینے ہیں؟ اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری؟ اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری؟ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے اور قومیں جب جمود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتی. پھر ذرا حساب لگائیں. جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں، سارے برے القاب ان کے، سارے اچھے القاب ہمارے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے کارکردگی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اپنا بھی تجزیہ کر لیں. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر. آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکا ہے. کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ 1973 میں ہمارا آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنے، 1973 سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا. اگر کوئی خلاف اسلام قانون موجود ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی، سفارشات کی رپورٹیں ایوان میں آ گئی، لے کر دی گئی. کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکر کر سکتے ہیں کہ سن 1973 سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک نامزدگی بھی کی؟ ایک. اسی لیے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لایا جاتا ہے، جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہو، اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے
عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے. ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا آئین کہتا ہے. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اس پر کوئی عمل درآمد کاغذی حد تک بھی آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں، نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں. ان کو آپ معاشرے کا مین سٹریم ہی نہیں سمجھتے. تو جس نظریے پر ملک قائم ہوا تھا 75 سال میں، اس کا بھی ذرا حساب لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں. اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، مذہب کی بات بھلا نہ کریں، جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں. تو ہم سب مل کر سوچیں ذرا کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری. '54-55 سے سن 1954-55 سے 58 تک نیم مارشل لا، اور 58 سے لے کر 71 تک مکمل مارشل لا، 77 سے پھر مارشل لا، 99 سے پھر مارشل لا، اور ہم کمپرومائز کرتے رہے. یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سازی کرنا چاہیے. چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے. کسی نے نہیں سنی. تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی؟ الیکشن آپ کے ڈھونگ، اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسمبلیوں میں آنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، عوام کا نمائندہ ہے. آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹوکول ہے وہ وی وی آئی پی کا ہے، اس کے مراعات ہوتے ہیں. لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر؟ وستفت نفسک، اپنے ضمیر سے پوچھ لو پہلے، کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ اور جناب اساتذہ صاحب، کیا واقعی آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ اللہ آپ کو مطمئن رکھے گی، اللہ آپ کو مطمئن رکھے. لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے.